بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ تجوید مبتدی تجوید المبتدی جو فیوض مکیہ کے حوالے سے جانی جاتی ہے، قاری محمد اسماعیل صاحب صادق کی۔ میرا زمانے کا انتقال ہو گیا، لیکن ذرا چیک کر لیجیے گا کہ قاری اسماعیل صاحب یہ وہی ان کا 2-3 سال پہلے سننے میں آیا تھا، اللہ عالم، پچھلے بھی کووڈ کے زمانے میں دیکھ لیں گے۔ تو حضرت فرماتے تاریخ نزول قرآن پاک، قرآن شریف سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے لوح محفوظ میں آیا، اور لوح محفوظ سے 2 بار نازل ہوا۔ ایک مرتبہ پورے کا پورا بیت المعمور میں، جو کعبہ شریف کے عین اوپر ہے، 7ویں آسمان پر، فرشتوں کا عبادت خانہ، اور دوسری مرتبہ حضرت جبریل امین کے ذریعے سے سیدنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، جس کی ابتدا ماہ رمضان سن 610، یعنی جب آپ کی عمر 40 سال ہوگی قمری حساب سے، اسلامی حساب سے، اور آپ کی یعنی اس پورے قرآن کے نزول کی انتہا ماہ صفر سن 11 ہجری میں ہوئی۔ سفر کے مہینے میں تقریباً آخر میں وہ آخری آیات نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اکثر کی رائے ہے کہ یہ آخری آیت تھی سورہ بقرہ میں، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے 12 ربیع الاول کو۔ تدریجی نزول قرآن پاک کا، یہ تدریجی نزول کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ یہاں مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہرا ہے، اس میں ایک غار ہے، سیدنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور کئی راتیں اس میں گزارتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں تھے کہ اچانک حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اقرا، یعنی پڑھیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی طرح 3 مرتبہ فرمایا۔ اس کے بعد جبریل امین نے سورہ الق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل فرمائی۔ اس میں وہ واقعہ کہ کس طرح سینے کو دبایا اور بھینچا، تو اس کی ایک حکمت روحانی یہ ہے کہ وہ ساری توجہات اور نسبتیں منتقل کی روحانی طور پر۔ ہر دفعہ دبانے میں یہ تھا کہ ساری کی ساری جو منازل آپ کے علوم کے اور تزکیہ تقویٰ جو بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ سب جو اس کو نسبتیں کہتے ہیں جو منتقل کی، تو اس کا ایک سلسلہ تھا، اللہ عالم۔ بہرحال تو یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 چیزیں، اور ان سے سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی۔ اس کے بعد 3 سال تک توقف رہا، پھر 3 سال کے بعد اچانک جبریل امین سامنے آئے اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات آپ کو سنائی۔ اس کے بعد وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا جو تقریباً اگلے 20 سال تک جاری رہا۔ تو چونکہ پہلی وہی کے بعد ٹوٹل 23 سال لگے، لیکن ایکچوئل وہ 3 سال چونکہ بیچ میں وقفہ رہا، اکثر کے نزدیک یہ تھا فترت کا زمانہ، تو 20 سال میں کل مکمل ہو گیا، لیکن 23 سال پہلی سے لے کے آخر تک۔ کیفیت کیا رہی؟ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی مختلف طریقوں سے نازل ہوتی تھی، جس میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ جبریل امین انسانی شکل میں آ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام آپ کو سنا دیا کرتے تھے، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی آیت کا کچھ حصہ، اور وہ نازل شدہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً حرفاً یاد بھی ہو جاتا، اور آپ کے سینہ مبارک میں محفوظ ہو جاتا، اور آپ کسی کو بلا کر اسے لکھوا بھی لیا کرتے تھے۔ تو وہ وہی کی جو مختلف شکلیں 7-8، ان میں سے یہ شکل کے جبریل امین انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے، ایک صحابی کی شکل میں۔ کیا نام ہے صحابی کا؟ دحیہ کلبی، دحیہ الکلبی، سید دحیہ الکلبی، لکھ دیجیے دحیہ الکلبی، دالحا یہ، دالحا یا، اور گولتا، جیسے عائشہ کا گولتا ہوتا ہے، دحیہ الکلبی، قلب قبیلہ اس لیے۔ اور 2 نقطے اوپر لگا دیے دحیہ کے اوپر، دحیہ تم ہو اصل یہ الکلبی۔ تو یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے تحاشا خوبصورت، بہت ہی حسین اور جمیل صحابی تھے، انسانی شکل میں ایسے آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی شکلیں تھیں، وہ سب تفصیلات اس کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیرت مصطفیٰ میں پڑھیں گے، کچھ وہاں اندازہ ہو جائے گا۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً وہ سنتے اور زبان کو بھی لا الہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، تفصیل بھی آئے گی، تو اس کا اشارہ چونکہ سورۃ قیامہ میں ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو نہ ہلائی، حرکت مت دیجیے، یاد کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ہوتا ہے کہ بندہ سنتا ہے تو جلدی جلدی سننے پہ توجہ بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا ہے تاکہ ذرا پختہ ہو جائے، زبان پہ چڑھ جائے۔ تو فرمایا کہ نہیں، آپ کو زبان لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی فکر میں نہ لگے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم یاد کرا دیں گے آپ کو، آپ کو کوئی محنت کر کے الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو ساری نسبتیں منتقل ہو چکی ہیں، یہ وہ سب کہنا ہے اور آپ کو یاد ہو، آپ بس خالی توجہ سے سنیے۔ تو ایسے سنتے تھے، سب یاد ہو جاتا تھا، یاد فوراً ہو جاتا تھا، وہ تو ہوتا ہی تھا۔ پھر اس کا ثم ان علینا بیانہ، پھر ہم اس کو تفسیر، اس کا جو بیان ہے وہ بھی آپ کو عطا کریں گے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو بعد میں سوچنا پڑے گا اس کی شرح میں ذرا غور و خوض کروں، وہ سب بھی پورا علم کامل کا کام، ثم ان علینا بیانہ۔ اسی لیے وہ دوسری جگہ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، وہ زبان سے کچھ جو کچھ کہتے ہیں وہ سب وحی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، گائیڈڈ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر لفظ جو آپ فرماتے ہیں وہ وحی ہے، جیسے قرآن کی وحی ہو، نہیں، مطلب یہ کہ آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ گائیڈڈ، ہماری پروٹیکشن میں چل رہا ہے، ہم اس کو لیٹ گو کر رہے ہیں، جو ہم کہنے دے رہے ہیں وہ کہنے دے رہے ہیں، جو ہمیں نہیں کہلوانا وہ نہیں کہنے دے رہے، تو رک جائیں گے اس سے۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ایسی کہہ دیں گے جو اللہ نہیں، تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمیں آپ کو تو اللہ نے ڈھیل دی ہے نا، تو وہاں یہ ڈیل نہیں ہے کہ آپ جو آپ کو کور، بالکل کور میں چل رہے ہیں آپ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کامل پروٹیکشن میں ایک ایک لفظ کے اوپر مہر ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول، ہر عمل کو وحی کا درجہ حاصل ہے اصلاً، وہ چلتا پھرتا قرآن جو کہتے ہیں وہ اس نسبت سے، آپ کی ہر بات جو ہے وہ دین کے اندر ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یعنی آدمی کا مزاج اسی لیے یہ نہیں، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول، کسی عمل کے بارے میں اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے یہ کہہ دے کہ یہ تو ایک آپ کی عادت تھی اس لیے کیسا کرنا، آپ کو نہیں کرنا مت کیجیے، لیکن زبان پہ ایسا لفظ لانا نہیں چاہیے کہ وہ آپ اس لیے کر دیا کرتے تھے، یہ تو آپ کی یہ وجہ ہوگی، یہ آپ کا کام نہیں ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ یہ کہاں کا کام ہے وہ کریں، ان کو تو کرنا پڑے گا، اپنے بڑے لوگ یہ کر رہے ہیں ہم بھی کرنا شروع کریں، ان کا کام یہ اس لیے ہے کہ ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہر ایک چیز کی ویلیو کیا ہے، تاکہ اس کی ویلیو ساتھ اس کے لگ جائے، یہ ان کا شرعی حکم، ان کا یہ ذمہ ہے، ان کے جاب ڈسکرپشن میں۔ ایک ڈاکٹر تو آپ کو بتا سکتا ہے کہ کس غذا کے کیا وہ ہیں، کس بیماری میں کیا دوا لگنی چاہیے، لیکن وہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ آپ نہیں کریں گے کام، میرا خیال ہے تم بھی اسکپ کر دو دوا، آپ کو تو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ یہ میرے نبی کی بات ہے، یہ آپ ایسے کرتے تھے، بس مجھے یہ کرنا ہے، نہیں کر پایا کمزوری کی وجہ سے تو کوئی بات نہیں۔ ایسے ہی کہ آپ کا بچہ آپ سے ڈیلنگ کرنے میں یہ کام شروع کر دے کہ ابا آپ کی یہ باتیں تو میں مانا کروں گا، جو مجھے ٹھیک لگیں گے، جو نہیں لگیں گے میں نہیں مانوں، جو مجھے لگے گا ابا نے شاید ایسے کہا، بغیر آپ سے پوچھے گا، آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں، ان سے معلوم کرے کہ آپ کی مجھ سے چاہتے تھے، یہ کام آپ کو کرنا۔ یعنی کوئی آدمی کہے کہ ابا میں آپ کی یہ باتیں اس لیے مانوں گا کہ مجھے یہ تو ٹھیک لگتی ہیں، یہ والی 3 باتیں نہیں بھی مانوں گا، تجھے سے کیا غلط، میں جو کہہ رہا ہوں کر، بس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے، یہی ہم سے مقصود، یہ ہم سے مطلوب ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس میں اپنی طرف سے لاجکیں لگا کے کام نہیں کرنا چاہیے، میری عقل میں جو آئے گا تو اس کا مطلب میں عقل کی اتباع کرتا ہوں، اس کی نہیں کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ اس کا حکم کیوں بتاتے ہیں فقہا، وہ جیسا عرض کیا وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ اس کی بیس پر فیصلہ کیا جا سکے، یہ واجب ہے کرو گے تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگے، یہ کر دو گے تو یہ ہو جائے گا، اس کو ریجیکٹ کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، اس کو کرو گے تو ٹھیک ہے، اسی گنجائش ہے نہیں کرو، لیکن کرنے کی کوشش کرو، اس لیے طریقہ تو یہ ہر چیز کو کرنا۔ اسی لیے صحابہ کرام کو یہ بات فوراً سمجھ میں آ گئی تھی، ان کی زندگیوں میں سب بالکل اطمینان سے چل رہا تھا، ان کو جو بات پتہ چل جائے آپ نے ایسے کی بس ویسے کی۔ اس لیے یہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے جو آج کل تقریباً دیندار لوگوں میں بھی متروک ہوتا جا رہا ہے، چھوڑ دیتے لوگ ہر چیز کو اپنی اپنی کنڈیشن میں لگا کے۔ 1400 سال میں سارے مولویوں کو تو سمجھ میں نہیں آیا تھا علماء کو، آج ہمیں سمجھ میں آنے لگا کہ یہ سنت اتنی اہم نہیں ہے، وہ اہم نہیں ہے، دین ان کا نام لے کر دین کا پرچار کرنے والے بھی لوگ بالکل شریعت کے ظاہر سے تو بالکل ہی فارغ ہو چکے ہیں، مگر دین اصل میں سارا دل کے اندر ہے، وہ بالکل باطنی نظام بن جائے گا۔ وہ جو باطنی ایک فرقہ تھا انہوں نے بھی یہ کیا تھا، وہ تو حد میں اتنا آگے بڑھے کہ انہوں نے فرض ورض سب کو فارغ کر دیا، لیکن اصل دین جو ہے وہ جو اندر والا ہے وہ ہے، یہ ظاہر والے کی ضرورت نہیں، نماز روزے سے بھی فارغ، تو شیطانی ظاہری بات ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر یہ کتابت بھی ہوتی تھی، اس پہ ہم تفصیلی ڈسکشن کر چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کے لیے بہت سے صحابہ کرام کو مقرر فرما رکھا تھا، جن میں سے ایک حضرت زید بن ثابت الانصاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ وحی کی کتابت میں کرتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی آپ کو سخت گرمی لگتی اور آپ کے جسم اطہر پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے، پھر جب آپ کی کیفیت یہ ختم ہو جاتی تو میں کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے اور میں لکھتا جاتا، جب میں فارغ ہوتا تو آپ پڑھتے، آپ فرماتے کہ پڑھو تو میں پڑھ کر سناتا، یعنی اب اس کو ویریفائی بھی کرتے کہ کیا لکھا کیا بھی پڑھ کے مجھے سنا، اگر اس میں کوئی فروغ گزاشت ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات ہو گئی ہوتی تو آپ اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ ترتیب آیات اور سور قرآن، سورت کی جمع سور، اوکے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھواتے وقت کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرماتے کہ اس سورت کو فلاں سورت کے بعد اور فلاں سورت سے پہلے لکھو، اور اس آیت یا ان آیتوں کو فلاں سورت یا آیت کی جگہ پر لکھواؤ، اس کو ایسے کرو۔ پورا قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں لکھا جا چکا تھا، اگرچہ وہ کتابی شکل میں مرتب نہیں تھا بلکہ متفرق طور پر مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، لیکن تسلسل وہی تھا جو آج ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی اسی ترتیب سے ہوتی تھی، اور یہ ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل نے بتائی تھی، اسی کو توقیفی کہتے ہیں۔ تو قرآن کی پوری یہ ترتیب توقیفی ہے، موقوف ہے اللہ کے بتانے پر رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ذریعے، جیسے بتا دیا ویسے ہی۔ کوئی اس میں آپ اپنے حساب سے لاجک ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، حساب کتاب لگا کے اندازہ نہ لگائیں کہ اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا، اس کو یہ سلسلہ رہنا چاہیے تھا۔ خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 12 ہجری میں زبردست احتیاط کے ساتھ تمام آیت قرآنی کو ترتیب کے ساتھ کاغذ کے صحیفوں پر جمع کیا گیا۔ اب یہ کتابی شکل میں پہلی مرتبہ آئی، قرآن کو سب کے پاس لکھا ہوا تھا، یہ ہم پہلے ڈسکشن کر چکے ہیں، سو کتابی شکل میں جمع کیا گیا، لیکن اس میں صورتوں کی ترتیب نہیں تھی بلکہ ہر صورت علیحدہ علیحدہ لکھی ہوئی تھی۔ اس طرح یہ اجماعی نسخہ بہت سے صحیفوں پر مشتمل تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نہایت اہتمام سے صورتوں کی ترتیب کے ساتھ 8 نسخے قرآن کریم کے تیار کیے گئے، اور 2 نسخے مدینہ طیبہ میں رکھے گئے، ایک عام مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی میں، اور ایک امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے اپنے لیے مخصوص فرمایا جس سے آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ایک نسخہ مکہ مکرمہ، ایک شام، یمن، بحرین، بصرہ اور کوفہ بھی روانہ کیا گیا، اور اس طرح ساری امت کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ اب یہ مصاحف عثمانی جو ہے اسی کے مطابق قرآن کو لکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا، چنانچہ آج تک اسی پر عمل ہے، اور امت کا یہ اجماع قیامت تک جاری بات اسی طرح چلتا رہے گا۔ بس اس میں یہ ہے کہ وہ ترتیب سے مراد یہ ہے کہ قرآن لائن سے لکھا ہوا اسی ترتیب سے جسے ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ بیچ بیچ میں صورتوں کے نام اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے الگ کرنے کی نہیں، بس وہ ایک لائن سے لکھ دیا کہ کہاں کہاں صورتیں ہیں، کدھر سے شروع ہوں گی، یہ نام و بعد میں لگایا گیا حضرت عثمان کے زمانے میں، تاکہ ذرا سا اور واضح ہو جائے۔ ظاہری بات ہے اس کی اس وقت ان لوگوں کو ضرورت نہیں تھی جن کو پہلے سے چیزیں معلوم ہوں۔ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو چیز جس کو زبانی طور پر پورے معاشرے میں جو چیز رائج ہو، اس بات کو لکھنے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ضرورت پڑتی بعد والوں کے لیے، تو بعد والے اس کو چونکہ جانتے نہیں کہ کیا ترتیب ہے، تو ان کو جیسے میں اس کی مثال ایسے پہلے بھی دے چکا ہوں کہ آپ کو آپ کے ابا کون ہے اور ان کے ابا کون ہے اور خالہ پھپھی ممانی کون ہے، کون بڑی ہے کون چھوٹی ہے، یہ کہیں آپ نے لکھا ہوا نہیں ہے، اور اس کو لکھنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو سب کو خاندان والوں کو سب کو معلوم ہے، کبھی کسی کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ بڑا کزن کون ہے چھوٹا کزن کون ہے، سب برابر جب ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا 5 سال کا بچہ بتا دے گا یہ تایا ابو ہے، یہ چاچو ہے، یہ فلاں ہے، وہ کہے گا آپ کے پاس کہاں لکھا ہوا اس کو کوئی ثبوت، تو کہیں وہ اب میں لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم کنبے کا وہ جو شعرہ بنا رہے ہیں، اب ہم لکھ رہے ہیں تاریخ وفات اور تاریخ وفات سے پتہ چل رہا ہے کون کس وقت کس کا انتقال، ہر ایک کو اپنے اپنے گھر والوں کا یاد زیادہ ہوتا ہے، تو ایکسٹینڈیڈ فیملی کا، تو بعد میں اگلے تو ہم نے بہت دیر سے لکھا ہے، تو بھائی لکھنے کی ضرورت ہی اب پڑی، اگر لکھنے کی ضرورت پڑی تو پہلے ضرورت کیا تھی، لوگوں سب کو یاد تھا، تو اس لیے وہ تفصیلات جو ہے اسی طرح ان کو زبر زیر لگانے کی ضرورت کب تھی کہ لگاتے ہیں، تو یہ کوئی اس میں نقص نہیں ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے، تو ایوالو چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں، کب کس کی کیسی ضرورت رہے گی۔ یہ 8 صحیفے تھے، 8 کاپیز بنائی تھی، کاپی بنا کے ہر اس میں رکھنے کے لیے، ہر 4 کتاب اس میں لکھا تھا، 7 وہ 7 ہے، 7 قراءہ جو ہے ایسے لکھا تھا کہ 7 قراءتیں اس میں کور ہو جائے،
عربوں کے جو قرآن پڑھنے کے جو لہجے ہیں قریش کے 7 لہجے اس سب کو انہوں نے کور کیا، تو ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ وہ 7 ہے، 7 قرا، اسی لیے کی آگے 8 بہت سی اور مثالیں وہ اور وہ بہت اس میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں، کیونکہ ان کے شاگرد آپ ہر ایک کے 2 4 4 5 5 جتنے بھی مشہور شاگرد ہوتے گئے تو 20 قرات تک، وہ الگ ایک تفصیل ہے، وہ بھی آگے آ جائے گی اشارتاً۔ لیکن انہوں نے مطلب 7 کمپائل کی تھی، وہ 8 کاپیز بنائی تھی، یہ ایک ہی نسخہ ہے جس کی کاپی بنائی گئی ہے۔ یہ قریش کے 7 قرات کے جو طریقے ہیں، 7 قراتوں کو لکھنے میں انکوپریٹ کر لیا گیا، یعنی وہ لکھا ایسے گیا کہ جس لہجے سے بھی آپ قریش کے پڑھنا چاہیں گے پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی نسخے میں، ہر نسخے میں، تو اسی کی کاپی بنا کے ہر جتنے اپنے گورنرشپ تھی، یعنی صوبے اس زمانے کے حساب سے، تو ہر صوبے کے گورنر کو ایک کاپی دے دی گئی، وہ وہاں پہ بھیج دی گئی تاکہ ان کے آفس میں وہ رہے۔ اور اس وقت بھی ظاہری بات ہے بڑی تعداد میں صحابہ موجود تھے، ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے 11 کو، 13 میں ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد تقریباً 10 سال ہے تمہارے کے، تو 23 سالوں میں وہ سارے چھوٹے صحابہ، کیا بڑے صحابہ، بڑی عمر کے صحابہ بھی سب موجود تھے، مطلب کچھ شہید ہوئے کچھ غزوات وغیرہ میں، لیکن اکثر لوگ موجود تھے، بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ آخری صحابی جو ہے تقریباً وہ 102 کے قریب، بلکہ 99 وغیرہ کے قریب کہہ لیجیے، اس کے آس پاس دنیا سے گئے، پہلی تو ظاہر تو بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، صحیح ہے، تو اس لیے یعنی وہ اگلے 60 70 80 سال تک صحابہ کچھ نہ کچھ موجود رہے ہیں آپ کے بعد۔ تو سیکوینس وہ پوری انہوں نے حفصے سے لکھی ہے، یہ پہلے صورتوں کی قرآن کی سیکوینس، وہ تو اس پہ تو گواہی بتایا تھا نا، تفصیل سے لی تھی، 2 گواہیاں لی تھیں، سارا پچھلے ہفتے جو بتایا تھا سارا واقعہ، وہ سب وہاں ڈسکشن ہوا تھا، وہ ریکارڈنگ موجود ہے، بس سنیے پتا چل جائے گا کیسے تدوین ہوئی۔ کچھ اشارہ یہاں پہ ہلکا ہلکا ہو جائے گا کہ لوگوں نے اپنی حافظے سے بھی لکھا، حافظہ تو سب کو تھا ہی معلوم، لیکن ہر آیت کے لکھنے، ہر سورت کے لکھنے پہ 2 بندوں کی گواہی بھی لی کہ تم نے لکھا تھا، ہاں لکھا تھا، کہاں لے آؤ، تو اس کو ریٹن پروف کو بھی پھر ویریفائی کروائے کہ 2 بندے وہاں پہ اور کون تھے تمہارے ساتھ جو دیکھ رہے تھے، ہر آیت کو اس پہ 2 لوگوں کا ثبوت بھی لیا۔ ذہن میں تو تھا، وہ سب کو یاد تھی، 10,000 صحابہ کو یاد تھی، وہ سب تو ویسے ہی لکھ سکتے تھے، اور ہزاروں ان کے شاگرد تھے، لیکن اس کو حافظے سے لکھنے پر کام، کے حافظوں میں تو ویسے ہی موجود ہے، یہ تو کام ہو رہا ہے لکھنے والا، تو لکھنے والے کا کام کر لکھنے کی ثبوت لے آئیے تاکہ اس کی اسٹرینتھ وہ اس طرف سے بھی اسٹیبلش ہو جائے۔ ہمیں کا مطلب تھا کہ صورتوں کی ترتیب ہے، صورتوں کی ترتیب تو قرآن آپ کو کور ٹو کور یاد ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ جبریل امین کے ساتھ ہر سال ایک دفعہ دور فرماتے، اور آخری سال 2 مرتبہ پورا رمضان میں دور کیا، تو سارا کور ٹو کور موجود تھا، یعنی سب کے ذہنوں میں تھا۔ لکھی ہوئی شکل کی بات ہو رہی کہ لکھنے کے لیے اس کے لیے گواہ چاہیے، تو وہ اس کا انتظام ہے۔ مطلب یہ آپ کہنا 7 جو قرات ہے، یہ اس طرح کے جب جو حرکات رہی کئی جگہ ہم نے دیکھا 2 حرکات بھی وہ کچھ اس طرح سے بڑھ ہاں، تو وہ دیکھیں ایسے لکھا کہ مطلب عرب حضرات جو مالک کہتے ہیں، جو ملک کہتے ہیں، یہ مشہور مثال ہے، تو ملک اور مالک دونوں، تو مالک میم الف کاف بھی لکھ سکتے ہیں، ادھر زیادہ نظر آ جائے، مالک بھی لکھ سکتے ہیں اور ملک بھی لکھ سکتے ہیں، تو اگر آپ خالی میم لام کاف لکھیں ہے نا، ایک تو یہ طریقہ ہے، اور نیچے میم الف لام کاف، یہ دونوں طرح، ملک اوپر ہے، نیچے والا مالک ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایسے لکھیں کہ کھڑا اگر کر دیں میم پر، تو اب وہ والا مالک بھی ہے اور ملک بھی، تو آپ کو زبر زیر تو لگانے کی ضرورت نہیں، اگر ویسے لکھا جائے تو آپ اردو کے حساب سے، عربی کے حساب سے ملک بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور انگلش کا ملک نہیں، ملک والے ملکیت، تو یہ ملک بھی ہے، ملکہ ماضی کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، اور مجہول مولی کا بھی کر سکتے ہیں، اور مالک بھی پڑھ سکتے ہیں اسی کو، اور ملک بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، ملک کی یوم الدین، تو خیر وہ تو ایک لفظ کسی طرح زبر زیر نہ ہو تو کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ 2 قرات ساری قراتوں میں ملا کے، ایسا نہیں کہ 7 قراتیں تو پورا قرآن 7 دفعہ پڑھا جائے، 7 طریقوں سے، ہر لہجے میں 2 4 لفظ مختلف، آپ کے مثلا ایک علاقے میں تختی کہتے ہیں، ایک علاقے میں پھٹی کہتے ہیں، تو 2 ہو گئے بس، اور 50 لوگ تھوڑی، ہر آدمی اپنے اپنے الفاظ بولتا ہے، ہر جگہ 2 3 چیزیں، اس کو کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ تو ڈسٹریبیوٹ ہو گئے، تو 2 لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے تھے، بعض ملک کہتے تھے، بعض قبیلے مالک کہتے تھے، تو ایسے لکھا
کہ جس سے سارے انکورپوریٹ ہوں گے. تو پورے قرآن میں ایسے سمجھ لیجیے کہ اگر ہزاروں الفاظ میں سے 100 500 600 800 الفاظ ہوں گے جن میں یہ فرق ہے کہ اگر سارے کو کور کیا جائے تو سب اس طرح سے آ جائیں گے. تو ایک مثلا اور لفظ ہے جیسے نون، اور لمبا سا نون لمبا کر کے لکھیے، لمبا جیسے نون لکھ رہے ہیں جیسے تا لکھتے ہیں اور لمبا اور لمبا کرتے ہیں، اور پھر اس کے آگے جیم لگا کے چھوٹی اوپر جیم بنا دی اوپر سے کر کے، ہاں جیم نہیں اوپر سے جیم میں کرتا ہے ایسے کرتے آپ نے دیکھو، ہاں تو ایسے لکھا ہوتا ہے اور اوپر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیتے ہیں، صحیح ہے نا، یہ لکھا ہوا ایسے. تو اب یہ نجی ہے کہ ننجی ہے، تو دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. تو جس کو ننجی پڑھنا وہ ننجی پڑھے، جس کے قرات میں نجی ہے وہ نجی پڑھے. کذالک ننجی المؤمنین، ہمارے ننجی اب تو ویسے بھی لکھ سکتے ہیں، وہ لکھیں گے ایسے تاکہ سب کور ہو جائے. مسیطر سین سے ساتھ وہ اس طرح کی مثالیں آپ کو قرآن میں مل جائیں گی. بس وہ کیا یہ ہے کہ ہر لہجے جو قریش کے 7 لہجے جس میں قرآن اترا جبریل امین لا کے، یہ آسانی کے لیے، کیونکہ آپ کی زبان میں جو لفظ جیسے ہے اگر آپ اس کی رعایت نہیں کریں گے تو مشکل ہو جائے گا. یہ آج کل ہمیں ہوتا ہے، ہم چونکہ قریش کے نہیں ہیں تو ہمارا لہجہ بہت ہی مختلف ہے. تو کوئی پاکستان میں، کوئی بنگلہ دیش میں، کوئی انڈیا کے مختلف علاقوں میں اتنے اپنے حساب سے گجراتی ہیں. تو اگر آپ لوگ بھی قریش کے ہوتے، گجرات کا قبیلہ بھی مثلاً، تو ان کو آرام سے دال کی جگہ ڈال پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو وہ آرام سے الحمدو پڑھتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. تو پہلی دفعہ یہاں آیا تو میں نے زندگی میں کبھی گجراتیوں کو پاکستان میں دیکھا تو ان کا لہجہ تو ہمارے جیسے ہوتا، کراچی کی وجہ سے شاید. ہمارے استاد خود وہ تو قاری بلکہ قرآن کے بڑے زبردست. وہاں میں نماز میں دیکھا تو ایک بوڑھی عمر کا آدمی، اچھی خاصی سفید داڑھی والا، اس نے اقامت کی. فرسٹ ٹائم میں پڑھنے جب آیا تھا امتحان دینے، 2003 کی بات ہے، دسمبر. اور اس نے اقامت جو کی ہے، کورس ہمارا سامنے چل رہا تھا یہ ایسٹ ہیم میں، مسجد میں زہر کی نماز میں پہنچا ہوں تو اس نے پہلی صف میں کھڑا تو اس نے اقامت کرنا شروع کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے کہا بوڑھا، یہ تو آئے بھی ان کو ہوئے میں خیال 20-25-30 سال ہوئے ہوں گے، یہ اتنے انگلش کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یعنی ان سے دال کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ یہاں کے لہجے کی وجہ سے ڈ نہیں بول سکتے، ڈ بول رہے ہیں اس کے لیے. تو مجھے پتا ہے کہ گجراتی ایسے بولتے ہیں. کئی لوگوں سے سننے کے بعد میں نے کہا یہ کوئی گڑبڑ ہے. تو پھر میں نے لگا کہ گجراتی دال کو ڈال بولتے ہیں. تو کامن ہے لاہور میں ریکارڈ کچھ لوگ ہیں بالکل، ہاں لوڑ راکوڑا کرتے تھے. اور اس سے معنی میں فرق نہیں آ جاتا ان کی قرآن میں نہیں آیا. قرآن میں تو ظاہر بات ہے کئی جگہ پر آ گیا، لیکن جن لہجوں میں اس کی گنجائش ہے اس میں فرق نہیں آتا. اس لیے کہ اس لہجے میں بھی گنجائش ہے، اس میں وہ لفظ ایسے استعمال ہوتا ہے. اس کی رعایت کی لوگوں کو آسانی دینے کے لیے، عرب لوگوں کو، قریش دونوں کی زبان تھی نا، اور چیزیں پرزرو کرنا تھا تاکہ ان کو یاد کرنے میں مشکل نہ ہو. تو اس طرح کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے معنی بدل جائے، کوئی ایسا لفظ نہیں کہ جس سے مفہوم بدل جائے، لیکن کچھ ہلکا پھلکا. تو ذرا لکھنے کا طریقہ ایسا اختیار کیا گیا کہ سب کور ہو جائے. تو بہت قیمتی ہے ظاہر بات ہے، یہ اس کی بحث پوری تفصیل ہے. اس میں اختلاف بھی ہے، اور آج کل لوگوں نے اس پر اختلاف سے زیادہ اشکال کرنا شروع کیا. اشکال سے مراد ہے کہ انہوں نے یہ اس میں قرآن کے اندر اس کو نقص قرار دے کر رد کیا. مستشرقین تو یہ کام کرتے ہی تھے، یعنی وہ لوگ کہ جو مغربی ہوں، غیر مسلم ہوں اور اسلامی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اب ظاہر بات ہے وہ ان کی نالج کافی ڈیفیکٹو ہوتی ہے. تو پڑھتے اس نیت سے کہ اس میں سے کیڑے نکالیں گے، تو پڑھتے ہیں اس میں سے کیڑے نکال کے پیش کرتے ہیں جگہ جگہ. اور عموماً وہ ایسی بے تکی باتیں ہوتی ہیں، اس کا جواب دیا ہوا ہوتا ہے علماء نے، وہ جانتے بھی ہیں کہ جواب دیا ہوا، لیکن ظاہر ہے وہ پیش کرنا تو ہے نہیں، مقصود ہی کچھ اور ہے. تو نیتوں کا کھوٹ اس طرح ظاہر ہوتا ہے تو کرتے ہیں. اس کا جواب موجود ہوتا ہے. مزے کی بات ہے کہ اس میں سے اکثر باتیں وہ ہمارے علماء نے پہلے نکال کے رکھی ہوتی ہیں. قرآن میں یہ باتیں ایسی، لیکن اس کا جواب بھی دیا ہوا تو وہ تاکہ لوگوں کو پہلے سے پتہ چل جائے. تو وہ تو لے لیتے ہیں، جواب چھوڑ دیتے ہیں. تو دیانت داری اگر کرتے تو ہر چیز کا جواب موجود ہوتا ہے. جو کرتے ہیں دیانت داری وہ الحمدللہ مسلمان ہی رہتے ہیں، اس کے بعد غیر مسلم کو رہنا. لیکن جو شرارتوں میں لگے ہیں وہ لگے ہیں، اللہ سب کو ہدایت. تو وہ ایسے سوال ہے. تو آج کل جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں میں موجود ہیں، غامدی صاحب، یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی سبق قرات نہیں، سب غلط ہے. تمنا مادی وغیرہ ٹائپ کے جو لوگ گزرے وہ اس طرح کی چیزوں کا انکار کر کے نکل لیے خاموشی سے.
وہ کہتے ہیں یہ قرآن میں نقص ہے، 7 قرات آپ بتائیں گے تو اس سے جو کمزور ہے کا مطلب ہے، اس کا مطلب بدل جائیں گے، مان لفظ تو لہجے اور اس کا فرق، اس سے کوئی فرق نہیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ ترتیب آگے چلتی رہی۔ مصاحف عثمانی کی تیاری سن 30 کے قریب ہوئی اور یہ تمام مصاحف کاغذ پر لکھے گئے، البتہ مصحف امام یعنی حضرت عثمان والا نسخہ ہرن کی جھلی پر لکھا گیا تھا۔ یہ مصحف شریف تاشقند میں موجود ہے، اسی طرح مصحف مدنی، مصحف کوفی قسطنطنیہ میں، مصحف شامی مراکش میں، مصحف بصری اور مصحف یمنی مصر میں، مصحف بحرینی بحرین کی فرانس میں موجود ہے، اور مصحف مکی بھی موجود تھا، مگر افسوس کہ 1310 ہجری میں یعنی آج سے 135 سال پہلے دمشق کی جامع مسجد کو آگ لگنے کی وجہ سے یہ مصحف شریف جل گیا، تو ایک نسخہ ضائع ہو گیا۔ اچھا، اعراب و نقط، نقطے کی جمع نقط، اعراب اعراب کی جمع اعراب، زبر زیر پیش لگانا۔ یہ اعراب جو ہماری گرامر میں آپ پڑھتے ہیں معرب اور مبنی ہے وہ نہیں، اعراب کا مطلب تو اعراب لگانا، اور یہ ہے اعراب جمع ہے، صحیح ہے، اس کی مطلب یہ کہ زبر زیر پیش لگانا۔ اور نقط نقطے کی جمع ہے، نقطے کی جمع نقط، ایک ہے نقطہ لفظ نون کاف کے ساتھ، نقطہ کا مطلب پوائنٹ، نقطہ کا مطلب ڈاٹ ہے، دونوں کا مطلب اس کا بھی پوائنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن ہم کہتے ہیں اس میں یہ ایک نقطہ نکلتا ہے، اس میں سے ایک پوائنٹ نکلتا ہے، ایک نیا آئیڈیا نکلتا ہے، تو وہ نقطہ ہے کاف کے ساتھ، اور یہ نقطہ ہے، نقطہ دو نقطے، 2 ڈاٹ والا جو نقطہ ہے اس کو نقطہ کہتے ہیں، صحیح ہے، اور وہ نقطہ ہے، اس میں ایک نقطہ غور طلب ہے، تو اس میں جا کے وہ نقطہ ڈھونڈنے ہونا کون سا پوری کتاب میں کون سا نقطہ ہے جو غور طلب، وہ نقطہ ہے، نقطے کا مطلب ایک اس میں پوائنٹ ہے، ایک آئیڈیا ہے، صحیح، یہ الگ لفظ ہے۔ واضح ہو کہ مصاحف عثمانی پر نقطے اور حرکات نہیں تھے، اب ساری باتیں تے بے تا با یہ سب ایک جیسے ہوں گے، نون سا ایک جیسے ہوں گے، لیکن جو ملا کے لکھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، اسی لیے اس میں اور آسانی تھی کہ ساروں کو کور کیا جا سکتا تھا۔ واضح ہو کہ مصاحف عثمانیہ میں نقطے اور حرکات نہیں تھے کیونکہ ان حضرات کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کے بغیر بھی بالکل صحیح پڑھتے تھے، جیسا کہ آج فارسی اور اردو وغیرہ کے مضامین کو اہل علم بالکل صحیح پڑھتے چلے جاتے ہیں، اردو کے بھی پڑھ رہے ہیں بغیر زبر زیر کے، اور ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ وہ اردو بغیر زبر زیر کے لکھتے تھے، جاہل ہیں جو نقطے لگاتے ہیں زبر زیر کے نقطوں کے بغیر، تو حساب کتاب وہ لکھتے تھے پورا، تو مطلب ان کا وہ پڑھنے والا ہوتا، تو چاول کو ہاول لکھتے تھے، ہاول، سب نقطے لگانے کو اگر آپ لگائیں گے تو کہتے ہیں تو جاہلوں کا کام، یعنی جاہل سے مراد ہے کہ ایسا شخص کہ جس کو بھی گرفت نہیں ہے اپنی زبان پر، عبور نہیں ہے، یہ تو لیٹر پڑھتے تمہیں بغیر نقطے لگائے ہوئے تمہیں پڑھنا چاہیے کہ کیا لکھا ہوگا، پوری عبارت پڑھ جائے، کیونکہ ان حضرات کو اس کی ضرورت پیش نہ آئی تھی۔ حالانکہ ان میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، اسلام جب ممالک اعجمیہ میں پھیلا، غیر عرب میں پھیلا، تو قرن ثانی میں یعنی زمانہ صحابہ کے بعد ان کا اضافہ ہو گیا، بہت سے اور لوگ دین میں آ گئے، بعض روایتوں کی روح سے یہ اہم کام سب سے پہلے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ابو الاسود الدولی نے انجام دیا۔ پھر 75 ہجری میں حجاج بن یوسف کی فرمائش پر حضرت حسن بصری، یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم لیثی نے نقطے اور موجودہ شکل کی حرکات لگائیں۔ اس کے بعد علامہ خلیل ابن احمد بصری، خلیل احمد فراہیدی جو ہے بڑے امام ہیں، یہ انہوں نے تجدید اور حمزہ کی علامت کا اضافہ کیا تاکہ قرآن شریف کے پڑھنے پڑھانے میں اور تلاوت میں آسانی ہو۔ عہد رسالت میں تعلیم قرآن پاک، حضرات اکابر کی مذکورہ خدمات عالیہ سے تلاوت قرآن پاک میں بڑی سہولت ہوئی، لیکن اعراب وغیرہ کی یہ تحریر قرآن پاک کی ادا و نطق پورے طور پر صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں تھا، غریب بتائیں اتنے کافی نہیں، اس کو تو سیکھنا پڑے گا کہ پڑھ کیسے رہے، تو آپ کو کیسے پڑھنا ہے یہ تو دیکھ کے سمجھ میں نہیں آئے گا خالی لکھے ہونے سے، تو یہ پڑھانے کا جو اصل طریقہ ہے اس کے لیے مستند استاد کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے سے میں مشافہتاً یعنی بالکل آمنے سامنے ہونا، بیٹھ کر اس طرح ادائیگی کو بڑا دخل ہے، اسی لیے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تلاوت آیات ہے۔ قرآن میں کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 4 جگہ، یہ 4 فرائض منصبی تقریباً 3 آیتوں میں قرآن میں آئے، اور سب میں کیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت کرتے ہیں، تلاوت پڑھانا سمجھا دیتے، خالی تعلیم دیتے ہیں اس کی وہ الگ چیز ہے،
لیکن تلاوت بھی کرتے ہیں، یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم ہر جگہ. تو تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جیسے میں تلاوت کر رہا ہوں ویسے تم تلاوت کرو میرے صحابہ، یہ بتانے کے لیے اس لیے تلاوت کرنا، جیسے کہا ایز اٹ از کاپی کرنا. تو وہ اس لیے پورا قرآن سن کے استاد سے اور اس کے ساتھ کاپی کر کے یہ پڑھنا ضروری ہے. تو حدیث کی اجازت میں تو یہ ہے کہ استاد پڑھے، آپ نے سن لیا کافی ہے، آپ نے پڑھا استاد نے اوکے کر دیا تب بھی کافی ہے، اس میں بھی اجازت مل جائے گی. قرآن کی اجازت نہیں مل سکتی جب تک کہ پورا قرآن استاد کو آپ نے سنایا نہ ہو کور ٹو کور، جس سے بھی اجازت چاہیے. کوئی کہہ بھی دے آپ کو کہ آپ کو اجازت ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ویسے ایسے نام کی اجازت ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، جعلی سرٹیفکیٹ نہیں. جب آپ شو کریں گے کہیں تو وہ قبول نہیں ہوگا. ایکچوئل سرٹیفکیشن قرآن کی اس میں ایسے ہے کہ آپ پڑھ لیجیے، وہ آپ کور ٹو کور پورا کا پورا پڑھ کے استاد کو سنائیں گے. حدیث نہیں پڑھی سنت تو پڑھ لیں، آتی پہلے سنت پڑھ لیں، ٹائم جب ہو جائے. قرآن پڑھ کر آپ کو امت کو سنانا یہ بھی آپ کے فرض منصبی میں سے مستقل ایک فرض ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن پاک پڑھ کر سناتے اور یاد بھی کرواتے. تعلیم قرآن کا پہلا مرکز مسجد نبوی. خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی قرآن عظیم پڑھنے اور اس کو یاد کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ ہر شخص اس بارے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتا تھا. جن حضرات کو دن میں فرصت نہیں ملتی وہ رات کو پڑھتے. سینکڑوں صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اسی بابرکت کام کے لیے وقف کر دیا تھا. درسگاہوں میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں قرآن عظیم سیکھنے سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمانی پڑی کہ اپنی آوازوں کو پست کرو تاکہ کوئی مغالطہ نہ ہو، یعنی اس کی آواز اس سے مکس ہو کے گڑبڑ نہ ہو جائے کسی کے لیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے ہی صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ایسی تیار ہو گئی جن کو پورا قرآن عظیم ازبر تھا، حفظ تھا. یعنی اس جماعت میں حضرات شیخین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت معاویہ، حضرت حذیفہ، حضرت سالم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن الصائب، حضرت انس بن مالک، ام المؤمنین حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس پہ اپنا وقت زیادہ ان کا فوکس رہا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قراء اور ان میں زیادہ تر سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ اور بالواسطہ ہزاروں صحابہ نے پورا قرآن مجید حاصل کیا، جن میں بعض حضرات ایسے بھی تھے کہ جن کا خاص مشغلہ قرآن عزیز پڑھانا ہی تھا اور وہ خصوصیت کے ساتھ معلم قرآن شمار کی جاتے تھے. پھر ان میں چند حضرات ایسے بھی تھے جو قراء کے نام سے مشہور تھے، ان کی قراتیں دور دراز ممالک میں پھیلی اور شائع ہوئی، حتیٰ کہ آج تک ان کا سلسلہ قرات جاری ہے. وہ حضرات یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری اور ابو الدرداء. یہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ ان کے اسکول بن گئے، ان کے اپنا وے آف ٹیچنگ بن گیا اور ان کو پھر طلباء بعد میں سیکھتے سنتے تھے. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ زید بن ثابت انصاری وہ